یہ رشتہ اماں نے طے کیا تھا، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو ان کی روح تڑپے گی، مت جائے۔ خلاف فراڈ کا کیس کر کے آپ کے وارنٹ نکلوا دیں گے۔ یہ تو خالہ کے مرنے کے بعد انہوں نے سارے رابطے توڑ دیے تھے۔ توقیر انکل نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی کو آگے بڑھا دیں، اور یہ بھی مینشن کیا تھا کہ ان کا نام نہیں آنا چاہیے۔ 17 تاریخ سے پہلے آپ نے ان کے پیسے واپس نہ کیے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو کیوں ایسا چاہیں گے؟ انبلیویبل۔ مجھے کتنی فکر ہے آپ کی۔ ایگزیکٹلی، میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا تھا، پر انہوں نے بات ٹال دی۔ رک جائے سمینہ بہن۔ اپنی طرف سے تو توقیر نے دعا کی منگنی کی بات چھپائی تھی، لیکن آذر کو جیسے ہی معلوم ہوا، اس نے توقیر کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے وہ سارے کاغذات اپنے وکیل کے ذریعے اس کے آفس بھیج دیے، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اگر اس نے اس کا قرضہ واپس نہیں کیا تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ جائے گی۔ توقیر بھی اچھے سے جانتا ہے کہ جب تک دعا کا رشتہ رہے گا اس کے سر پر یہ تلوار لٹکتی ہی رہے گی، اس لیے وہ احد کو شادی آگے کرنے کا تو کہہ رہا ہے، اور احد یہ بات دعا سے نہیں چھپائے گا۔ دعا اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دے گی۔ توقیر کا رویہ دعا کے ساتھ اس قدر محبت آمیز ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکتی۔ دوسری طرف جیسے ہی دعا کے رشتے کے لیے احد کے گھر والے آئیں گے، آگے سے توقیر ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے گا کہ خالہ کے مرنے کے بعد یہ لوگ آئے، انہوں نے رابطہ ہی ختم کر دیا، یہ لوگ رشتہ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جس طرح کی باتیں وہ کر رہا ہوگا اسے سن کر احد کی بہن کو غصہ آ جائے گا اور وہ اپنی ماں کو وہاں سے اٹھنے کا کہے گی۔ وہ جان چکی ہیں کہ توقیر اس رشتے کے حق میں نہیں، مگر ابھی وہ یہاں سے گئی بھی نہیں ہوں گی کہ احد اور دعا بھی آ جائیں گے۔ دعا یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ ہوگی۔ احد اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا، مگر دعا کو لگتا ہے کہ توقیر جو کہہ رہا ہے وہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ ندرت بھی بات کو سنبھالنے کی کوشش تو کر رہی ہے، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ندرت احد کی ماں کو واسطے دے گی کہ یہ رشتہ خالہ نے طے کیا ہے، اسی لیے اس رشتے کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ دوسری طرف آذر اپنے چچا کو میڈیسن کھلا رہا ہے تاکہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جائے۔ اس کے چچا کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا بھتیجا کس قدر آگے جا چکا ہے۔ وہ میڈیسن نہیں لینا چاہتا اور آذر زبردستی اپنے چچا کو میڈیسن کھلا رہا ہے۔ اس بیچارے کو تو اب احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جس بھتیجے پر اس نے اعتبار کیا آج وہی اس کی جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اپنی بیٹی بھی دی، زمینیں بھی دی، اور اب اسے صلے میں یہ کچھ مل رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آذر اپنے چچا کی جان لے لے گا یا نہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔